السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں اما کے پارے کا۔ آج ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو سمجھیں گے، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور جانیں گے اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، آیات 7، رکوع 1۔ اور مکی سے معنی ہے کہ یہ سورہ مکی میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ سائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے 1 نمبر، اور یہ سائیڈ میں آ رہا ہے 5 نمبر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مصحف کے اعتبار سے پہلی سورہ ہے، اور نزول ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر کی سورت ہے۔ یعنی مصحف یعنی جو سیکوینس میں سیریل وائز جو قرآن مجید میں آ رہی ہیں وہ صورتیں، پہلے نمبر پر آپ کو سورہ فاتحہ ملے گی۔ اور اگر اس کا نزول ترتیب دیکھیں کہ کس طرح سے وحی نازل ہوئی تو اس کے اکارڈنگ یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں اوپننگ، کھولنا، یعنی قرآن اسی سے کھل رہا ہے، الفاتحہ، ٹھیک ہے، اس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تو اب ہم ذرا اس کو یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے اندر 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ اس کے بنا نماز بھی مکمل نہیں مانی جاتی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گی۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے سورہ فاتحہ کو سیکھنا، اچھے سے سمجھنا۔ چلیے اب ذرا ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دوبارہ دیکھیں یہ آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے اس کا اجرا بھی دیکھنا ہے، مطلب اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے قواعد آ رہے ہیں۔ الحمد میں کون سے قاعدہ ہے؟ مین قاعدہ دیکھیں آپ، اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد دال،
للہ باریک ہوگا، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے اس لام کے نیچے زیر ہے۔ ربا را پر ہوگی، عالمین میں صلہ مدہ آ رہا ہے اور یا مدہ کا قاعدہ۔ مین قاعدہ دیکھیں آپ، جو مطلب ایک تو بالکل ویسے ہی قاعدے ہیں آپ کے حروف مدہ، یہ تو ہے ہی سب، حرکات وغیرہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھینچنا نہیں ہے۔ اس میں صلہ مدہ ہے تو میم کھینچا جائے گا، یہ را مشددہ ہے، پر ہوگی، یا مدہ ہے، ادھر بھی صلہ مدہ ہے، واؤلین ہے، جلد پڑھا جائے گا، یا مدہ ہے، سارے وہی قاعدے آ رہے ہیں۔ تشدید کا قاعدہ ہے، یا پر مشدد ہے، یا مشدد، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر بھی یا مدہ ہے، اور وقف کے قاعدوں پر بھی نظر رکھیں۔ دعا کی آیت ہے، لام الف، یہاں ٹھہریں یا نہ ٹھہریں کوئی مطلب نہیں بگڑتا ہے۔ کچھ قاری آپ کو یہاں ایسے پڑھتے ہوئے بھی ملیں گے کہ وہ تینوں ہی آیتیں ایک ساتھ جوڑ کر پڑھ دیتے ہیں، اس طرح سے۔ پھر اور یہاں پر را پر ہوگی آپ کی، یا مدہ سمپل ہے، کچھ بھی بھاری نہیں ہے اس میں۔ انعمت میں اظہار کا قاعدہ آ رہا ہے، دونوں اظہار آ رہے ہیں، ایک تنوین نون ساکن والا اظہار اور ایک میم ساکن کے بعد کوئی اور حرف اظہار شفوی، اور باقی سارے وہی قاعدے ہیں۔ ضالین میں مد لازم ہے، جس کو مد فرعی بھی بولتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔